السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اوپر دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن کے 3 اہم اجلاس ہوئے اور ان اجلاسوں کی اندرونی کہانی آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے بیٹے کا جو ٹریفک حادثے کا واقعہ تھا اس کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ڈسکس کیا گیا۔ اس پہ کس جوڈیشل ممبر کی کیا رائے تھی۔ ایک جج نے اس واقعے پہ اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا کہ جسٹس محمد آصف نے اپنے دفتر کو انفلوئنس نہیں کیا، اثر انداز نہیں ہوئے وہ اس واقعے میں، اور ان جج صاحب کا نام کیا ہے۔ پھر اس پہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کیوں مستقل نہیں ہو سکے، 2 ممبران پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے اس اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہوئے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سارے سینیریو میں اب آئینی عدالت میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور پھر ایک دوسری خبر جس کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک درخواست کی ہے کور کمانڈر پشاور سے کہ وہ آئیں اور وہ آ کے ہمیں سیکیورٹی امور کے اوپر بریف کریں۔ تو ان دونوں موضوعات کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ گفتگو کا آغاز خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی نے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے جو کور کمانڈر پشاور کو ایک خط لکھا ہے اس میں جو درخواست کی گئی ہے اس پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کی جانب سے تحریری خط میں خصوصی کمیٹی نے کور کمانڈر سے صوبے میں امن و امان اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کی درخواست کی ہے۔ خط کے مطابق خصوصی کمیٹی میں قائد ایوان، قائد حزب اختلاف، وزراء اور پارلیمانی لیڈرز شامل ہیں، جبکہ خصوصی کمیٹی کو چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی بریفنگ مل چکی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ کمیٹی نے وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جاری آپریشنز پر بریفنگ طلب کی ہے۔ صرف آپریشن سے پائیدار امن ممکن نہیں ہے، سیاسی اور سماجی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ خط میں خیبر پختونخوا میں ضم اضلاع میں جاری آپریشنز پر بریفنگ طلب کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کے پی اسمبلی میں باہمی مشاورت سے طے تاریخ کو کرانے کی درخواست ہے۔ بریفنگ آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں معاونت ثابت ہوگی۔ یہ جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ خط میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی سیکیورٹی ایشوز کے اوپر جو عسکری قیادت ہے یا جو متعلقہ حکام ہیں ان کی جانب سے بریفنگ دینے کے حوالے سے مثالیں موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس بہار کی مثال جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے یا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے ایک طرح سے دہشت گردوں کو۔ اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ جی یہ کہی جاتی ہے کہ جی اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سیاسی ایشوز کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی تنقیدی باتیں بھی جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ دوسرا موضوع جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ معاملہ ہے جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سب سے پہلے تو ایک یہ معاملہ تھا کہ جو آئینی عدالت میں جو مزید ججز اپوائنٹ کرنے ہیں اس کے لیے رولز کیا ہوں گے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس معاملے کے اوپر جناب ہوا یہ کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس میں طے یہ ہوا کہ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ رولز طے کرے گی کہ آئینی عدالت میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار میکانزم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی آئینی بینچز ہیں صوبائی ہائی کورٹس میں ان کی میعاد، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری اب رول میکنگ کمیٹی کے سپرد کی گئی ہے جس کی سربراہی جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو ججوں کی معاملہ ہے ان کی اگر ہم بات کریں کہ ان کی پرفارمنس کیسے طے ہوگی تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ اسی کمیٹی کے ہی سپرد ہے۔ اس کے اوپر بھی عنقریب کی بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ سالانہ بنیاد کے اوپر ججوں کی کارکردگی کا جائزہ کیسے لیا جائے گا۔
اچھا جی، اب بلوچستان ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججوں کے مستقلی کا معاملہ تھا. ایک جج جسٹس ایوب خان جو ہیں ان کی جو مستقلی کے معاملے پہ غور کیا گیا اور اکثریت نے یہ کہا جی کہ ان کو مستقل نہیں ہونا چاہیے، کنفرم نہیں ہوئے. وہ بطور جج اب ختم ہو گیا ان کا ٹینیور، بس 1 سال تھا جو ایڈیشنل جج چیپٹر کلوز ہو گیا ان کی حد تک. جسٹس نجم الدین مینگل کو بائی میجورٹی جو ہے ان کو ایز اے جج جو ہے وہ مستقل کر دیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے. جو جسٹس ایوب ہیں ایوب خان ترین، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ کچھ اس طرح کی رپورٹس تھیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ طے ہوا کہ ان کو ایز اے مستقل جج بلوچستان ہائی کورٹ نہیں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کا معاملہ. جسٹس محمد آصف، جسٹس اعظم خان، جسٹس انعام امین منہاس. اس معاملے پہ اجلاس کے دوران اچانک سے ڈسکشن یہ چل پڑی کہ جسٹس محمد آصف جو ہیں ان کے بارے میں جی کہ ان کے بیٹے سے اسلام آباد میں ایک شاہراہ کے اوپر ایک ٹریفک حادثہ رونما ہوا جس پہ 2 بچیاں جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئی تھی. بہت افسوسناک واقعہ تھا. تو کیونکہ یہ چیزیں چل رہی تھی جی کہ ان کا دفتر جو ہے وہ انفلوئنس ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ رضی نامہ ہوا اور ایک جج کو، ایسے شخص کو جج نہیں رہنا چاہیے. یہ ڈسکشن بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر رہی. تو جب یہ ڈسکشن جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے دوران ہوئی تو ہمارے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ یوں ہوا اور 3 دن تک مسلسل جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی کہ جی راضی نامہ ہو جائے، بات طے ہو. تو اس وقت تک جو ہے وہ بیل کے لیے اپلائی نہیں کیا گیا اس جو ان کا بیٹا ہے اس کے لیے، اور دفتر کو انفلوئنس نہیں کیا گیا. اچھا، اس بات کو پھر سیکنڈ کیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے. جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جسٹس محمد آصف نے اپنے دفتر کو انفلوئنس نہیں کیا، اپنے دفتر کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا. اس جو پورا پروسیس تھا، پورا واقعہ ہے اس میں، تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ کیونکہ ایز اے پٹیشنر جج بھی رہے، جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججز جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کے خلاف کہ ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ درست نہیں ہے. وہ پٹیشنر کے طور کے اوپر بھی جو 5 ججز ہیں ان میں جسٹس محسن اختر کیانی بھی شامل ہیں. تو ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا بھی یہ ویو تھا، انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انفلوئنس جج کا دفتر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر نہیں ہوا. 2 ممبران جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر علی خان. یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف سے ان کی وابستگی ہے، ممبر ہے جوڈیشل کمیشن کے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں خیبر پختونخوا کے اندر وہاں پہ موجود تھے تو اس لیے دونوں نے شرکت نہیں کی. اس کو ہم بائیک آؤٹ کا لفظ تو خیر نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ کوئی تحریری طور کے اوپر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے اس پروسیڈنگ کا. لیکن یہ اطلاع ضرور ملی ہے کہ یہ 2 ممبرز جوڈیشل کمیشن جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کی وابستگی ہے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. تو یوں اکثریت سے جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کی مستقلی کا فیصلہ کیا ہے. اطلاعات ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے جسٹس محمد آصف کی حد تک. تو اس کے بعد پھر اب کل بھی اجلاس ہونا ہے، پرسوں بھی ہونا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کی مستقلی کا اجلاس بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کا بھی ہے، اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کا بھی ہے. تو آج جو 2 اجلاس تھے ججز کے اور ایک رولز کے حوالے سے، اس کی تفصیل ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.